اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا کیف فعل کیسا کیا ربک تمہارا رب باصحاب والوں کے ساتھ فیل ہاتھی۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ یمن میں ابرہہ کا عالی شان گرجا تعمیر کرنا۔ اس آیت میں اگرچہ بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے، تاہم اس کے مخاطب تمام اہل عرب ہیں۔ قرآن میں ان ہاتھی والوں کی کوئی تفصیل مذکور نہیں کہ یہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے اور کس غرض سے آئے تھے، اس لیے کہ یہ واقعہ بالکل قریبی زمانہ میں پیش آیا تھا اور عرب کا بچہ بچہ اس کی تفصیلات سے واقف تھا، اور بہت سے شعراء نے اس واقعہ کو اپنے اپنے قصائد اور منظوم کلام میں قلم بند کر دیا تھا۔ واقعہ مختصراً یہ تھا کہ یمن میں اہل حبشہ کی عیسائی حکومت قائم تھی اور ابرہہ نامی ایک شخص حکومت حبشہ کا نائب السلطنت مقرر تھا۔ وہ بیت اللہ کے اثر و رسوخ اور عزت و عظمت سے بہت حسد کرتا تھا۔ وہ چاہتا یہ تھا کہ عرب بھر میں یمن کے دارالخلافہ صنعا کو وہی حیثیت حاصل ہو جائے جو مکہ کو حاصل ہے، اور قریش مکہ کعبہ کی وجہ سے جو سیاسی، تمدنی، تجارتی اور معاشی فوائد حاصل کر رہی ہیں، وہ ہماری حکومت کو حاصل ہونے چاہئیں۔ اس غرض سے اس نے صنعا میں ایک عالی شان کلیسا تعمیر کرایا۔ کعبہ پر حملے کا ارادہ۔ کلیسا کی عمارت کعبے کے مقابلے میں بڑی پرشکوہ اور عالی شان تھی۔ اس کے باوجود لوگ ادھر متوجہ نہ ہوئے، بلکہ جب کہ عرب قبائل کو اس کلیسا کی تعمیر کی غرض و غایت معلوم ہوئی تو کسی نے خفیہ طور پر اس کلیسا میں پاخانہ کر دیا، اور ایک دوسری روایت کے مطابق کسی نے اسے آگ لگا دی، جس سے ابرہہ کو کعبہ پر چڑھائی کرنے اور اسے تباہ و برباد کرنے کا بہانہ ہاتھ آ گیا، اور یہ ممکن ہے کہ اس نے خود ہی کعبہ پر چڑھائی کرنے کی کوئی معقول وجہ پیدا کرنے کے لیے خود ہی اس کلیسا کو آگ لگوائی ہو یا اس کی بے حرمتی کروائی ہو۔ بہرحال ابرہہ نے کعبہ پر چڑھائی کے لیے 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر جرار تیار کیا۔ اس لشکر میں 13 ہاتھی بھی تھے اور وہ خود بھی ایک اعلیٰ درجے کے محمود نامی ہاتھی پر سوار تھا۔ یہ لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوا تو راستہ میں اکثر عرب قبائل مزاحم ہوئے، لیکن ابرہہ کے اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں ان کی کیا حیثیت تھی؟ وہ شکست کھاتے اور گرفتار ہوتے گئے۔ بالآخر ابرہہ منا اور مزدلفہ کے درمیان ایک مقام میسر تک پہنچ گیا۔ اس نے وہاں ڈیرے ڈال دیے، کچھ لوٹ مار بھی کی۔ عبد المطلب جو ان دنوں کعبہ کے متولی اعظم اور قریشیوں کے سردار تھے، کے 200 اونٹ بھی اپنے قبضہ میں کر لیے۔ پھر اہل مکہ کو پیغام بھیجا کہ میں صرف کعبے کو ڈھانے آیا ہوں، آپ لوگوں سے لڑنے نہیں آیا۔
لہٰذا اگر تم لوگ تعرض نہ کرو گے تو تمہارے جان و مال محفوظ رہیں گے، اور میں اس سلسلہ میں گفت و شنید کے لیے تیار ہوں۔ ابرہ اور عبد المطلب کا مکالمہ۔ اس پیغام پر عبد المطلب اس سے گفتگو کرنے کے لیے اس کے ہاں چلے گئے۔ قریش مکہ کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ وہ کسی طرح بھی ابرہ کے لشکر کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتے، لہٰذا عبد المطلب نے روانگی سے قبل ہی لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں اور اپنے اموال سمیت پہاڑوں میں چھپ جائیں۔ پھر ان لوگوں نے کعبہ میں جا کر خالصتاً اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص نیت کے ساتھ دعائیں کی تھیں کہ وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے، کیونکہ ہم میں اتنی سکت نہیں۔ اس وقت بھی کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر اس آڑے وقت میں وہ اپنے سب معبودوں کو بھول گئے اور اکیلے اللہ سے دعائیں کرتے رہے، جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیں۔ جب عبد المطلب ابرہ کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجاہت سے بہت متاثر ہوا اور خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ پھر پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور خود آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ پھر پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ عبد المطلب نے بڑی سادگی سے جواب دیا، اپنے اونٹوں کی واپسی۔ اس جواب پر ابرہ سخت حیران ہوا، جیسے آپ کی قدر و منزلت اس کی نظروں سے گر گئی ہو۔ پھر کہنے لگا، میرا تو خیال تھا کہ آپ کعبہ کے متعلق کوئی بات کریں گے۔ عبد المطلب نے پھر سادگی سے جواب دیا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے ان کا مطالبہ کر دیا۔ کعبہ کا مالک میں نہیں، اس کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ آپ جانیں اور وہ جانے۔ اس جواب پر وہ اور بھی حیران ہوا، تاہم اس نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب واپس چلے آئے اور آ کر لوگوں کو پھر اپنی حفاظت کی تاکید کر دی، اور ابرہ نے کعبہ کی طرف پیش قدمی کی تیاری شروع کر دی۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ اس کے اپنے ہاتھی محمود نے کعبہ کی طرف پیش قدمی کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے بہترے تیر لگائے گئے اور آنکس مارے گئے، مگر وہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا تھا، اور جب اس کا رخ کعبہ کے علاوہ کسی دوسری طرف کیا جاتا تو فوراً دوڑنے لگتا تھا۔ یہ لوگ اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں پرندوں کے جھنڈ یا بے الفاظ دیگر اپنے لشکر بھیج دیے۔ ابابیلوں کی کنکر باری۔ ان پرندوں میں سے ہر ایک کی چونچ میں ایک ایک کنکر تھا اور 2 کنکر دونوں پنجوں میں تھے۔ ان پرندوں نے وہی کنکر اس لشکر پر پھینک کر کنکروں کی بارش کر دی۔ یہ کنکر ایسے تیزی سے لگتے تھے جیسے بندوق کی گولی لگتی ہو۔ جہاں کنکر لگتا زخم ڈال دیتا تھا اور کبھی آر پار بھی گزر جاتا تھا۔ چنانچہ اس لشکر کے بیشتر افراد تو وہیں مر گئے، باقی جو بچے وہ واپس مڑے، لیکن وہ راستہ میں مر گئے۔ ابرہ خود بھی راستہ میں ہی مرا تھا
اور اصحاب الفیل کی تباہی کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے صرف 50 دن پہلے محرم میں پیش آیا تھا۔ علم یجعل کیدہم فی تدلیل، علم کیا نہیں یجعل کر دیا کیدہم ان کا داؤ، فی تدلیل گمراہی میں، بیکار، کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا۔ ابرہ کے مقاصد کیا تھے؟ قید بمعنی چال یا خفیہ تدبیر۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو علی الاعلان دن دہاڑے کعبہ پر حملہ کرنے آیا تھا اور بربلا کہتا تھا کہ میں کعبہ پر حملہ کرنے آیا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں نے ہمارے کلیسا کی توہین کی ہے، تو اس میں اس کی چال یا خفیہ تدبیر کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ کعبہ کی تخریب کے بعد اہل عرب کی توجہ اپنے کلیسا کی طرف مبذول کرائے، اور اس سے اس کا مقصد مذہبی فوائد کا حصول نہیں تھا، بلکہ وہ تمام تر تجارتی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہتا تھا، جو کعبہ کی وجہ سے قریش مکہ کو حاصل تھے۔ تذلیل ذل کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس غرض کے لیے کوئی کام کیا جائے وہ مقصد حاصل نہ ہو اور وہ کام بالکل بے نتیجہ اور بیکار ثابت ہو۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، وَأَرْسَلَ اور بھیجے علیہم ان پر طیرًا پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، اور ان پرندوں کے غول بھیج دیے، اور ان پرندوں کے غول بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم پھینکتے تھے، بحجارۃ کنکریاں، من سے سجیل سنگ گل، جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے۔ سجیل فارسی کے لفظ سنگ گل بمعنی مٹی کا پتھر سے مرب ہے، یعنی وہ نوکدار کنکریاں جن میں مٹی کی بھی آمیزش ہوتی ہے اور مٹی سے کنکریاں بن رہی ہوتی ہیں۔ ترمیہم بمعنی کسی چیز کو نشانہ بنا کر دور سے پتھر، کنکر وغیرہ پھینکنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ پرندے ان پر کنکر گراتے تھے، بلکہ فرمایا نشانہ بنا کر پھینک رہے تھے۔ واضح رہے کہ تیر اندازی کے لیے بھی رمی کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے، گویا وہ پرندے یا اللہ کے لشکر باقاعدہ ان پر حملہ آور ہوئے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، فَجَعَلَهُمْ پس ان کو کر دیا، كَعَصْفٍ بھوسا کی طرح، مأکول کھائے ہوئے، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ عصف بمعنی غلہ کے دانہ کے اوپر کے پردے اور چھلکے، نیز توڑی اور بھوسا وغیرہ جو مویشیوں کے لیے چارہ کا کام دیتا ہے، اور عصف مأکول سے مراد یا تو چارے کا وہ حصہ یا ڈنٹھل ہیں جو جانور چرنے کے بعد آخری حصہ چھوڑ دیتے ہیں، یا چارے کا وہ حصہ ہے جو جانور کھاتے وقت یا جگالی کرتے وقت منہ سے نیچے گرا دیتے ہیں۔ گویا اس عذاب کے بعد ہاتھی والوں کی لاشوں کی حالت بھی سخت بگڑ گئی تھی۔ جو لوگ قرآن میں مذکور معجزات کی مادی تعویل کرنے پر ادھار کھائے بیٹھے ہیں، وہ اس معجزہ کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ چنانچہ دور حاضر میں ان کے سروں پر منڈلاتے ہوئے آگے، اور اس طرح تم نے دور سے بھانپ لیا کہ پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ رہا ہے،
یوں ان کی خفیہ تدبیر تشت از بام ہو گئی، چنانچہ تم نے ان پر پتھراؤ کیا، اس طرح اس لشکر کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا، یعنی ان کا کچومر نکال دیا۔